أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى صدق اللہ العظیم. عزیز طلبہ، جلالین شریف کا یہ سبق ہے. سورہ علق اس کی تفسیر ہو چکی ہے. کچھ باتیں رہ گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اقرا کا حکم ہوا پہلی وحی کے وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرا کا حکم دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو، رب کے نام سے جو رب آپ کی تربیت کر سکتا ہے، یقیناً آپ کی تعلیم پر بھی قادر ہے. آپ جیسے امی کو بڑا عالم بھی بنانے پر قادر ہے، ایسا علم دینے پر بھی قادر ہے کہ اولین آخرین کے تمام علوم آپ کے اندر سما جائیں. رب کا لفظ الذی خلق بھی اسی لیے لایا، جس نے پیدا کیا، جو پیدا کرنے پر قادر ہے، یقیناً آپ کو پڑھوانے پر بھی قادر ہے، آپ کو علم دینے پر بھی قادر ہے. اقرأ وربک الاکرم. پھر اللہ تبارک و تعالی نے من علق ذکر کیا، خون بستہ سے دم بستہ، جو محض جماد ہے، لا یعقل ہے، اس کے اندر عقل نہیں، وہ ایک جماد سے، ایک غیر معقول شے سے، غیر عاقل سے ایک عجیب کامل عاقل انسان کو جب بنانے پر قادر ہے، تو یقیناً ایک امی کو بھی عالم بنانے پر اور قرات کرانے پر قادر ہے. تو گویا خلق الانسان من علق سے قرات کے امکان کو ثابت کرنا ہے. اور اکرم میں بھی بتا دیا گیا کہ جب بڑا کریم ہے تو یقیناً ہر طرح کا کرم اور ہر طرح کا فیضان اس نے آپ کے اوپر کیا ہے، تو یقیناً آپ کو پڑھانے پر بھی قادر ہے. الذی علم بالقلم میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ قلم سے جو سکھانے پر قادر ہے، تو یقیناً بغیر قلم کے بھی آپ کو سکھانے پر اللہ تبارک و تعالی قادر ہے. الذی علم بالقلم، یا یہ مطلب ہو سکتا ہے جیسے قلم کے اندر یہ قلم واسطہ ہوتا ہے بیچ مفیز اور مستفیض کے درمیان، فیض پہنچانے والے اور جس کو فیض پہنچانا ہے، دونوں کے بیچ قلم ایک واسطہ ہوتا ہے. اسی طرح اللہ اور آپ کے بیچ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ ہے. الذی علم بالقلم. اور حضرت جبرائیل کی حیثیت معلم کی نہیں بلکہ محض واسطے کی ہے، اصل سکھانے والی ذات اللہ کی ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم. انسان پیدا ہوتا ہے، کچھ علم نہیں ہوتا، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی سکھاتا ہے تدریجاً. تو جو اللہ بچے کو سکھانے پر قادر ہے، وہ رب، وہ قدیر رب انسان کو بھی جاہل سے عالم اور ایک امی کو عارف بنانے پر اور عارف کامل بنانے پر اور عالم کامل بنانے پر قادر ہے. علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیطغی. اس کی مناسبت ما قبل سے یہ ہے کہ انسان جو خون بستہ سے پیدا کیا گیا، کیسا حقیر ہے وہ، اور کیسا حقیر مادہ ہے. انسان اگر اپنی ابتدا کو یاد کرے، ابتدائی تخلیق کو یاد کرے، تو کبھی انسان سرکشی نہ کرے، تکبر نہ کرے، لیکن انسان اپنی ابتدائی تخلیق کو بھول جاتا ہے. اپنے نطفے کو یاد کرے، من ماء مہین، حقیر پانی سے پیدا کیا گیا، نطفے سے پیدا کیا گیا، خون بستہ سے پیدا کیا گیا. اگر ان سب چیزوں کو یاد رکھے تو کبھی انسان تکبر میں مبتلا نہ ہو، خود فراموشی میں مبتلا نہ ہو، اور اتنا بڑا سرکش ہو کر پھر سمجھتا ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. جی کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. یہ سب تشریح ہو چکی ہے، واقعہ بھی بتایا جا چکا ہے.
ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے سے روکا تھا، تو اللہ نے دھمکی دی ہے، دیکھو ہم اس کے پٹھوں کو پکڑ کر، ناصیہ سر کے بڑھے ہوئے بالوں کو بھی کہا جاتا ہے، اور آگے کی طرف جو بال لٹک رہے ہوں ان پٹھوں کو گھسیٹ کر اللہ تبارک و تعالی جہنم میں لے جائیں گے۔ یہ پٹھے اس کے جو پٹھوں کا ذکر کیا، اللہ نے اس کے دو بری صفت ذکر کی ہے، کاذبہ اور خاطیہ۔ یہ پٹھے جھوٹے بھی ہیں اور خطا کار گنہگار بھی ہیں، اور اللہ کے نبی کی تو شان یہ ہے، خود ہدایت پر ہے، خود اصلاح اور دوسروں کو بھی اصلاح کی فکر، او امر بالتقوی۔ زبانیہ وغیرہ کی تشریح ہو چکی تھی، یہ چند باتیں کچھ ضروری رہ گئی تھی، اس مناسبت سے اس کو ذکر کر دیا۔ اس کا تعلق سورہ علق ہی سے ہے، اور سورہ علق کا یہ تتمہ ہے، پارٹ نمبر 2 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آگے انشاءاللہ سورۃ القدر کی ابتدا ہوگی۔